کہ آپ رشیا سے اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک ڈیل کر رہے ہیں Su-35 کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دفتر خارجہ رشیا کو، روس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب آپ کو ان سے ڈیل کرنا آپ کے اپنے بڑے مفاد میں ہے. تو یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا سفارتکاری ہے؟ میں ہلالی صاحب ذرا ایک تو موضوع چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ملاتے ہوئے روس والے معاملے پر بھی آنا چاہوں گا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، اور Su-35 آپ ان سے خریدنا چاہتے ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی جو ایئر فورس ہے اس سے وہ سٹرینتھن ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رشیا کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جہریت کی حمایت نہیں کر سکتے جو کہ وہ شام میں کر رہا ہے. تو سر یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا سفارتکاری ہے؟ آپ بھی ڈپلومیٹ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا. بالکل صحیح، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور تھوڑا سا واقع کنفیوزنگ ہے کہ کیوں ہم اپوز کر رہے ہیں داعش کے خلاف رشین بومنگ. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز جو امریکہ اور ترکی کہہ رہا ہے کہ ایکچولی روسی ہوائی جہاز جو ہیں وہ داعش کو کم بمب کر رہے ہیں، اور امریکن اور ٹرکش ٹرینڈ لوگ جو اسد کے خلاف لڑ رہے ہیں ان پہ ایکچولی بومنگ ہو رہی ہے اسد کو بچانے کے لیے؟ کیا واقعی شاید یہ ایک بات ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھی وہ ہو، یہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس میں دخل دینا؟ مانے کہ ہم لوگوں نے بڑا اچھا سٹانس اب تک لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی سوورینٹی، انڈیپینڈنس اور نان انٹرفیئرنس، یہ سب باتیں پرنسپلز ہیں جس پہ ہم قائم ہیں. ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس لڑائی میں خود آ کے کہیں کہ نہیں ہم نیٹو اور ترکی کا سائیڈ لیتے ہیں روس کے خلاف؟ آپ بالکل صحیح کہا. یہ ہاؤ از اٹ ہیلپ فل اگر ہم Su-55 چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ جو مشورہ ہے یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے جو وہ ترکی کے جو اردگان ہے اس کا بڑا دوست ہے اس لیے؟ کیا یہ فارن آفس کا ایڈوائس ہے یا یہ فوج کا ایک فیصلہ ہے؟ آپ کو پتا ہے خام خواہ ہم نے 1950s میں سیٹو اور سینٹو جوائن کر لیا خام خواہ اگینسٹ چائنا، اس لیے حالانکہ ہمارے کوئی دشمنی نہیں تھی چین کے ساتھ، اور باقی بعد میں تو زبردست دوستی ہو گئی. تو یہ سب باتیں ان ٹائم میرے خیال میں کلیئر ہوں گے. صحیح ہے. تو پھر یہ تو خام خواہ اڑتا تیر بغل میں لینے والی بات ہے کہ آپ خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں نا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے رشیا اور امریکہ کا معاملہ ہے تو آپ خاموش رہیں. دیکھیں پاکستان اس سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں فورن آفس میں قومی سلامتی کے مفادات کے متعلق مکمل طور پر تشریح موجود نہیں ہے، اور تازہ ترین جو رجحانات ہیں، جو تازہ ترین پاکستان اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، شنگھائی کوآپریشن کونسل میں شرکت اور اس کی رکنیت اور دوسری باتیں، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کے ساتھ روس کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس میں جو بڑی تیزی سے بہتری آ رہی ہے. ہم نے یہ بیان دے کر کہ روس جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ لفظ ہیں آج کے بیان جو فورن آفس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روس کی شام میں پالیسی کی حمایت نہیں کرتے. اس بیان کے دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کسر نہیں چھوڑی، اور جو قاضی خلیل صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم شام میں جارحیت کی حمایت نہیں کر سکتے. آپ نے روس کے متعلق بیان دے کر اسی کے ساتھ جارحیت کا لفظ جوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے روس کو تو ایگریسر کہہ دیا ہے. آپ اس وقت Su-35 اتنا الٹرا ماڈرن جہاز ہے، فائٹر پلین ہے، ہماری ایئر فورس کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ایک خالی ایئر فورس ہے. میں صاف کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر ہمیں یہ ملتے ہیں تو ہم بھارت کے ساتھ بالکل برابر، اسے کیا کہتے ہیں، نمبرز کا فرق ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی میں برابر یا اس سے بھی آگے آ سکتے ہیں، لیکن ایک تو ادھار ہم ان سے ٹیکنالوجی اور جہاز لیں گے، اس کے بعد وہ ہمیں پلینز دے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تمام تر تعلقات کے باوجود، دوسری طرف ہم ان کو ایگریسر کہہ رہے ہیں. یہ فورن آفس ہے جس کا کام فورن پالیسی کو چلانا ہے. آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا بے شمار لوگوں کے منہ سے کہ اصل میں تو ہم تو بالکل غیر جانبدارانہ بات کرتے ہیں، دوست ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ روس جس کے ساتھ پاکستان کے تاریخی تعلقات ایک نئی جہت لے رہے ہیں جو تمام تر پاکستان کے مفاد میں ہے، پائپ لائن روسی آگے بچھا رہے ہیں اور تجارت ہونے والی ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کو اسلحہ دے رہے ہیں. ایک معاہدہ پہلے ہیلی کاپٹرز کا ہو چکا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ روسی بیک قلم
یہ تمام معاہدات ختم کر دیں، کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے روس تباہ ہو جائے گا اگر آپ کے ساتھ معاہدات نہ ہوئے۔ تو یہ فورن آفس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو کسی بات کی سمجھ ہے؟ مجھے یہی سوال ہے۔ اور کیا مشیر خارجہ کو یہ پتا ہے کہ اس کا فورن آفس کیا کر رہا ہے؟ اور نواز شریف جو اصلی وزیر خارجہ ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہے یا انہی کی چلائی ہوئی ہے؟ صحیح ہے، چلیں یہ تو ایک سوال ہے۔ میں اس پر آپ تھوڑا سا ہمیں زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں ہلالی صاحب کہ کیا فورن آفس کوئی چیز تیار کر کے پالیسی بنا کر حکمت عملی کے تحت بیان دیتا ہے، یا بعض دفعہ اپنے تئیں بھی کوئی بیان دیا جا سکتا ہے، یا بغیر ہوم ورک کر کے بھی کوئی بیان دیا جا سکتا ہے؟ آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ ہلالی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے، ذرا کنیکٹ کر لیجئے ہلالی صاحب کو۔ میں اسی بات کا جواب دے دوں آپ کو۔ آپ کو یاد ہے آج سے بہت سال پہلے جب نارتھ کوریا نے، شمالی کوریا نے ایٹمی دھماکے کیے، صبح کا وقت تھا اور بریفنگ کی صبح کے وقت ہو رہی تھی، اور اتفاق سے یہ ایک غیر صحافی سا آدمی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک صاحبہ ہے وہاں پہ جو سپوکس پرسن ہوا کرتی تھی، میں ان کے قد میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا ان کا نام لے کر، انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، واشنگٹن کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بیان دیا۔ یاد رکھیں کہ نارتھ کوریا وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو ڈیلیوری سسٹم دیا تھا، اس کے بغیر آپ کے ایٹم بم نہیں چل سکتا تھا، یہ انہوں نے دیا تھا آپ کو ڈیلیوری سسٹم، میزائلز جو تھے، یہ غوری میزائل جنہیں آج کل کہتے ہیں، جو ان کے فراہم کردہ میزائلوں کی ایک بہتر شکل ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں انہوں نے اس بیان میں وہ جو ایٹمی دھماکے کیے، انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا، خاتون نے جو ان کی نمائندہ تھی فورن آفس کی، اور کہا کہ ہم شمالی کوریا کے اس اقدام کی کہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے سخت مذمت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہی خاتون 50 دفعہ کہہ چکی تھی کہ ہم دوست ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے۔ صحیح، اور یہی حکمت ہے نا پھر طارق صاحب کہ جس کی وجہ سے چائنا کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کا کوئی بھی دوسرا دوست ملک نہیں بچا، اور جو بننے والا ہے روس بچا ہے، نہ یو اے ای بچا ہے، نہ ایران ہے، نہ کوئی اور دوست ملک ہے آپ کا، سعودی عرب۔ تو جس کو چاہتے ہیں یہ لوگ چھری مار دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس معاملے کے اوپر باس پرس یقیناً ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔